بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل احسان شکر جتنا کیا جائے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے والا دماغ عنایت فرمائے، اور یہ شکر کی جو نعمت ہے ہزارہا نعمتوں کا مجموعہ ہے، اور ہزارہا رذائل اور اخلاق باطنی کا علاج ہے۔ ہمارے حضرت مفتی مولانا محمد تقی عثمانی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں عمر میں برکت عنایت فرمائے، اس پہ بہت زور دیتے ہیں کہ شکر آدمی ہر چیز پہ کرتا رہے، اور اس کی زندگی میں غالب چیز جو ہو وہ اللہ کا شکر ہی ہو۔ اور دیکھا بھی جائے تو یہی حقیقت ہے، اللہ کی نعمتیں جو ہے ہر آن ہر ساتھ ہر آن، اگر کوئی ظاہری طور پر پریشانی بیماری ہے بھی تو اس میں بھی دیکھا جائے کہ کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی موجود ہیں، علاج ہے، تیماردار ہیں، خیال رکھنے والے ہیں، اور ہر طرح کی دوسری سہولیات ہیں۔ اور جیسا پہلے بھی بتایا گیا کہ بھئی ایک بزرگ تھے، ان کے اتنی زیادہ بیمار تھے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، باہر لوگوں نے ڈال دیا اور لوگ گھن کھا رہے تھے، تو باہر پڑے ہوئے تھے۔ ایک دوسرے بزرگ وہاں سے گزرے تو انہوں نے پوچھا اپنے شاگردوں مریدوں سے کہ بھئی یہ شخص ہے، اتنا بیمار ہے، اذیت میں ہے، اور لوگوں نے بھی اس کو باہر ڈال دیا ہے، تو کیا اس کو بھی شکر کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ بظاہر تو کوئی چیز نظر آتی نہیں جس پہ شکر ادا کرے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی نہیں، دیکھنے والی اور سوچنے والا دماغ ہو اور دیکھنے والی نظر ہو تو اس پہ بھی شکر واجب ہے کہ یہ جو سانس آ رہا ہے جا رہا ہے، اور پیشاب ہو جاتا ہے، پخانہ ہو جاتا ہے، یہ چیزیں نکل جاتی ہیں اور باڈلی فنکشنز ہو رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ خدا نہ خواستہ یہ اس میں کچھ آ جائے، فرق آ جائے تو آدمی پھر چکر لگاتا ہے ڈاکٹروں کے، اور پھر ایک مصیبت رہتی ہے، اس کا علاج کراتا ہے، ہزاروں روپیہ خرچ کرتا ہے۔ تو یہ اس کی بہت ضرورت ہے کہ شکر جو ہے آدمی ہر لمحے کرتا رہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ بھئی تم شکر ادا کرو گے تو میں وہ نعمت بڑھا دوں گا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جس نعمت کا شکر کیا جائے گا انشاءاللہ اس میں برکت ہی برکت ہوگی۔ تو یہ لمحات زندگی بھی جو فرصت کے ہیں جس میں ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے بیٹھ جائیں، چاہے جس انداز میں ہو، چاہے وہ ذکر لسانی ہو، ذکر قلبی ہو، بات سننا ہو، تلاوت ہو، تسبیحات ہو، جو بھی ہو، وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے روز آدمی افسوس کرے گا ہر اس وقت پر، ہر اس لمحے پر جو اس نے بغیر اللہ کے ذکر کے گزار دیا۔ اس وقت اہمیت کا احساس ہوگا کہ یہ لمحات اور یہ زندگی کے جو ہمیں وقت ملا ہوا تھا، ایام، یہ کتنے قیمتی ہیں، اور ان میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ بھئی آدمی کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ، یہ ایک کلمہ جو ہے میزان عمل کو بھر دیتا ہے، اور زمین سے آسمان تک نور پیدا کر دیتا ہے، کچھ ایسے ہی مفہوم ہے۔ تو یہ جو ہے اس کی قدر، اور یہ جو ہم لوگ بیٹھ گئے ہیں ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانے کے لیے کہ بھئی یہ ہماری زندگی کا اصلی مقصد کیا ہے، کہ اللہ کو راضی کر لیں۔ اور اللہ کو راضی کرنا کوئی یہ نہیں ہے کہ بہت بڑے کوئی ایسی عمل بتایا جا رہا ہو جو ناممکن، محال، مشکل ہو۔ یہ زندگی جو گزارنی ہے بس یہی گزارنی ہے، لیکن اپنی سوچ، اپنی نظریے اور اپنے جو خیالات ہیں ان کو درست کرتے ہوئے، صبر، شکر، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے یہ زندگی گزار دینی ہے۔ اور یہی سب سے بڑا امتحان ہے، اور اسی میں گڑبڑ ہو جاتی ہے جو ہے، یا تو پھر آدمی بھی یا تو بالکل مایوس ہو جاتا ہے کہ بھئی ہاں یہ تو بہت مشکل ہے، ہم سے تو ہو ہی نہیں سکتا،
یا بالکل نڈر ہو جاتا ہے کہ نہیں میں تو سب کچھ کروں گا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اللہ بچائے اس سب سے اور دین پہ رکھے، اور گر اور ٹپ یہی ہے کہ بھائی لگے رہیں، اور کوئی کمی کوتاہی کمزوری ہو رہی ہے اس کا اقرار کرتے رہیں کہ بھائی یہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ معاف کریں، آئندہ کے لیے ہمت کریں اور اپنی سی کوشش کرتے رہیں۔ تو اسی سلسلے میں یہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، حضرت کے مواعظ ہیں اس میں سے کہ یہ چل رہا ہے کہ عذر کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھنا ہے اور حرم نہیں میسر آ رہا، تو یہ کوئی اس کی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے، رکوع نہیں کر سکتے کسی عذر کی وجہ سے، تو یہ کوئی محرومی یا کوئی اللہ بچائے کوئی وہ نہیں ہے ان کے لیے خراب حالت۔ بس اللہ تعالیٰ اس وقت یہی چاہتے کہ تم بھائی اس طرح سے عبادت کرو، کیونکہ عبادت جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا، ہماری مرضی کی یہ نہیں چلتی اس میں۔ ہمارا دل تو چاہتا ہے کہ بھئی ہم عمرہ کریں، حج کریں، کیا نہ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے نہیں، یہاں بیٹھے رہو، یہ کرو، یہ جو فرائض واجبات ہیں یہ ادا کرو۔ تو اس میں کوئی حسرت کی بات نہیں ہے، جو جس حال میں اللہ تعالیٰ رکھیں اس حال میں خوش رہنا، یہی سب سے بڑی بات ہے، اور یہ گر ہے زندگی کا، اور اسی ہی کو قناعت کہتے ہیں کہ آدمی کوشش بھی کرتا ہے اپنی پوری سی، اور پھر اللہ پہ توکل کر کے جو بھی بالآخر چیز ہوتی ہے اس پہ اس کو اطمینان ہوتا ہے کہ میں نے اللہ سے دعا کیا، استخارہ کی، مانگا، اپنی سی کوشش کی، پھر اللہ پہ توکل کیا، اب جو یہ نتیجہ ہے یہ میرے لیے سب سے بہترین چیز ہے، اور پھر وہ حسرت نہیں کرتا۔ دیندار اور دنیا دار میں یہی ہوتا ہے، دنیا دار ہر وقت یہی مرا جاتا، اگر یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، اگر یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، اس سے سفارش کرا دیتا، یہ دوا کھا لیتا، یہ کر لیتا، وہ کر لیتا، تو میری طبیعت صحیح ہو جاتی، میرا کام صحیح ہو جاتا۔ اور دیندار ہے وہ سب کچھ کرنے کے بعد اللہ پہ توکل کرتا ہے کہ بھئی میں نے تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، اور اب صحت ہونا نہ ہونا، میرا کام بن جانا نہیں بن جانا، جو بھی ہے وہ اس میں خیر ہی خیر ہے، اور یہی سوچ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر چین سکون آرام ہے نہیں۔ تو آگے حضرت ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بزرگ ہیں، کو کسی نے خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا کرم فرمایا اور بڑے اونچے درجے عطا فرمائے، لیکن ہمارے گھر کے سامنے جو لوہار رہتا تھا اس کو جو درجہ ملا وہ درجہ ہمیں نصیب نہ ہوا۔ حالانکہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ محدث فقیہ صوفی اللہ کے خاص نیک بندے تھے، اس کے باوجود ان کا درجہ لوہار کا سا درجہ نہ ہوا۔ اور حضرت عبداللہ بن مبارک کی کتاب کتاب الزہد، حضرت نے ایک دفعہ پوری کتاب تقریباً یہ جو مجلس ہوتی تھی اس میں اس کی حدیثیں سنا کے، اس کے واقعات سنا کے پوری کی ہے۔ لوگوں نے جا کر لوہار کی بیوی سے پوچھا تمہارے شوہر میں کیا ایسی خاص بات تھی جس کے نتیجے میں وہ حضرت عبداللہ بن مبارک سے بھی آگے بڑھ گیا؟ اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس کے درجے پر حسرت کر رہے ہیں۔ اس کی بیوی نے کہا وہ کوئی خاص عمل تو نہیں کرتا تھا، سارا دن لوہا پیٹتا رہتا تھا، البتہ اس کے اندر دو باتیں تھیں۔ ایک یہ کہ جب اذان کی آواز اس کے کان میں آ جاتی تو فوراً اپنا کام بند کر دیتا تھا، حتیٰ کہ اگر ہتھوڑا مارنے کے لیے سر پر اٹھایا ہوا ہے، اسی وقت اذان کی آواز کان میں پڑی تو اس ہتھوڑے سے چوٹ مارنا گوارا نہیں کرتا، اٹھے ہوئے ہتھوڑے کو پیچھے کی طرف ہی پھینک دیتا تھا اور اٹھ کر نماز کے لیے مسجد چلا جاتا تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ ہمارے گھر کے سامنے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ رہا کرتے تھے، اور وہ اپنے مکان کی چھت پر رات کو اس طرح کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے جس طرح لکڑی کھڑی ہوئی ہو۔ میرا شوہر ان کو دیکھ کر بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاش سے فراغت عطا فرمائی ہے، اس کے نتیجے میں ساری رات عبادت میں کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں، یعنی ان کو کچھ کام تو نہیں ہے، کمانے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی،
اور یہ چیز جو ہے یہ واجبات میں سے ہے. اگر آپ کے اہل حقوق ہیں، بیوی بچے ہیں اور ڈپینڈنٹس ہیں، تو ان کے لیے کمانا واجب ہے. اس وقت میں یہ سب چھوڑ کے عبادت میں لگنا، وہ جو کہ نفل چیز ہے، یہ غلط ہے. اور یہی بات جو ہے یہ بزرگوں سے حاصل ہوتی ہے. لوگ اپنی مرضی چلاتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں دین کا یہ خدمت کرنی ہے اور دین کا یہ کام کرنا ہے اور یہ عبادت کرنی ہے اور حج و عمرہ کرنا ہے، اور واجبات کو ضائع کرتے ہیں. اس سے کوئی دینداری نہیں ہے، یہ ثواب بھی نہیں ملتا اس میں. بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاش سے فراغت عطا فرمائی ہے، اس کے نتیجے میں ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں. اگر ہمیں بھی فراغت ہوتی تو ہم بھی رات کو کچھ عبادت کر لیا کرتے، لیکن معاش کی فکر کی وجہ سے سارا دن لوہے کو کوٹنے میں گزر جاتا ہے. پھر تھکاوٹ کی وجہ سے رات کو جاگنے کی ہمت نہیں ہوتی، ورنہ ہم بھی تہجد کی کچھ رکعتیں پڑھ لیا کرتے. یہ حسرت کیا کرتے تھے. اب یہ دیکھیں کتنی بڑی چیز بتا دی انہوں نے کہ بھئی یہ کہ ان کا درجہ عبداللہ بن مبارک جو اتنے بڑے محدث صوفی اللہ کے خاص بندے ہیں ان سے بھی بڑھ گیا، اور کوئی جانتا بھی نہیں اس لوہار کو. عبداللہ بن مبارک کو تو آج تک لوگ جانتے ہیں، ان کی کتابیں موجود ہیں، ان کے واقعات موجود ہیں. اور یہ کتنا دینی فہم صحیح تھا کہ بھائی کمانے میں لگے ہیں، ایک واجب کو پورا کر رہے ہیں اور اٹھ نہیں پاتے، لیکن حسرت ہے. یہ ہے دل میں خواہش ہے کہ اگر مجھے بھی فراغت حاصل ہو گئی تو میں یہ کروں گا. لوگوں نے یہ سن کر کہا کہ بس یہی باتیں تھیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ درجہ عطا فرمایا جو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو نصیب ہوا. بہرحال یہ حسرت بھی انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. تو یہ ایک سوچنے کی بات ہے. ہماری جو خواہشات اور ہماری حسرت ہے وہ تو دنیائی میں لگی رہتی ہے. فلاں کی طرح مکان ہو، فلاں کی طرح دکان ہو، فلاں کی طرح میری ڈگری ہو اور کاروبار ہو اور اسٹیٹس ہو اور کیا ہو کیا ہو نہ ہو، لیکن کبھی یہ سوچ دماغ میں آیا بھی نہیں کہ میں بھی فلاں بزرگ کی طرح ہو جاؤں، فلاں کی طرح میں بھی عبادت کروں، مجھے بھی یہ ہو جائے. تو ابھی پچھلے دنوں حضرت نے ایک دعا کی تشریح فرمائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ لا تجعلنا، یا الہی ہماری سوچ اور ہماری ساری محنت کا جو وہ ہو وہ کہیں دنیائی نہ ہو جائے. لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، کہ دنیا ہی کو ہماری اس کا سوچ کا محور نہ بنا دے. ہماری سب سے بڑی فکر یہی نہ ہو کہ دنیا ہی دنیا ہو. اور اس کے ضمن میں حضرت نے یہ فرمایا کہ کبھی ہمارے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں بھی یہ سعادتیں حاصل ہو جائیں، تہجد کی، اللہ کے ذکر کی، اللہ کی جو نیک بندوں میں سے ہونے کی. اللہ ماشاء اللہ یہ ہوتا نہیں ہے. لوگوں کا جو فکر رہتی ہے وہ یہی رہتی ہے کہ بھائی زیادہ سے زیادہ کما لوں، کھا لوں اور اپنا اسٹیٹس بنا لوں، اور یہی چیز گڑبڑ ہے. حضرت نے کہا حرام سے تو بچنا ہی بچنا ہے، لیکن اس میں مباح میں بھی انہماک، کہ دل میں کبھی خواہش ہی نہیں ہوتی. جو خواہش ہوتی ہے دنیائی کے لیے ہوتی ہے. تو یہ جو ہے یہ حضرت نے فرمایا یہ غلط چیز ہے بالکل. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی. ہاں آدمی کوشش کرے اور محنت کرے، حلال واسع رزق کی دعا بھی کرے، لیکن یہ کہ بس اسی میں لگ جائے کہ میرے یہ گنتی بڑھتی رہے اور بینک بیلنس بڑھتا رہے اور اس کے علاوہ فکر ہی نہ ہو، تو یہ غلط بات ہے. اور یہ جو چیز ہے یہ پیدا کرنے کی، اور یہ پیدا ہوتی ہے صرف صحبت سے، اور کوئی طریقہ ہے ہی نہیں اس کا پیدا کرنے کا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت جن لوگوں نے اٹھائی وہ صحابہ ہو گئے. صحابہ کی جنہوں نے صحبت اٹھائی وہ تابعی ہو گئے. تابعین کی جنہوں نے صحبت اٹھائی وہ تبع تابعین ہو گئے. اور اس کے بعد سے اولیاء اللہ ہیں. بعض اس میں سے ایسے ہیں جو پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، امی ہیں، محض ہیں، اور بالکل ہی فرائض واجبات جانتے ہیں، عالم بھی نہیں ہیں، لیکن ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھی ہے ان کے کلام میں. اور بزرگ گزرے ہیں اس میں الجزائر میں، حضرت عبدالعزیز الدباغ
رحمۃ اللہ علیہ امی محض تھے، یعنی بالکل پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن کوئی ان کے سامنے قرآن پڑھتا تھا یا حدیث پڑھتا تھا بتا سکتے تھے کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے۔ لوگ ان کا آ کے امتحان لیا کرتے تھے کہ اور آیتوں میں لفظ ملا کے یا حدیث میں کچھ تبدیلی کر کے پڑھتے تھے اور وہ بتا دیتے تھے کہ یہ نہیں، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ نہیں، یہ دونوں میں سے کچھ نہیں ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا آپ کیسے بتاتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ بہت زیادہ اصرار کیا گیا تو بتانے لگے کہ جب یہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس میں سے، اس کے الفاظ میں سے نور نکلتا ہے، اور وہ نور الگ ہوتا ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات ہیں ان میں الگ نور ہوتا ہے، وہ مجھے نظر آتا ہے اور میں بتا دیتا ہوں، اور جو ہم لوگوں کا کلام ہے جو حدیث قرآن نہیں ہوتا اس کا بالکل الگ اثر ہوتا ہے، تو اس سے مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بھی عالم نہیں تھے، لیکن اتنے بڑے بڑے عالم سارے، جیسے مولانا قاسم نانوتوی، مولانا قاسم نانوتوی کی کتابیں آج بھی عام آدمی کے سمجھنے کے لیے بہت مشکل ہے۔ اس کو سمجھ میں، اس کو پڑھ لینا نا بہت بڑی بات ہوتی ہے، لیکن وہ، اور اسی طرح حضرت تھانوی، ہاں صحیح ہے، آ رہی ہے، حضرت تھانوی، حضرت رشید محمد گنگوہی جن کو قطب عالم کہا جاتا ہے، وہ سب پہنچے حضرت حاجی صاحب کے پاس اور ان سے اپنی اصلاح کرائی۔ تو یہاں دوسرا واقعہ حضرت بیان کرتے ہیں، حضرت امداد اللہ مہاجر رحمۃ اللہ، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جسم ہندوستان میں ہو اور دل حرم شریف میں ہو یہ بہتر ہے اس سے کہ جسم حرم شریف میں ہو اور دل ہندوستان میں۔ ایک صاحب تھے، بہت بڑے نواب تھے، انہوں نے حضرت سے مشورہ کیا، تو صاحب یعنی وہ تھے، عقلمند آدمی تھے، تو ہجرت کرنا چاہتے تھے مکہ مکرمہ۔ تو انہوں نے حضرت سے مشورہ کیا کہ حضرت میں ہندوستان سے چلا جاؤں اور وہاں چلا جاؤں، تو ان کو یہ حضرت نے فرمایا تھا کہ جسم ہندوستان میں ہو اور دل حرم شریف میں یہ بہتر ہے اس سے کہ جسم حرم شریف میں ہو اور دل ہندوستان میں۔ یعنی تم آ تو جاؤ گے لیکن تمہیں فکر لگی رہے گی کہ میری ریاست میں کیا ہو رہا ہے، اور میری جو گاؤں ہے اور میری جائیداد ہے وہ کون دیکھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، تو وہاں رہتے ہوئے حرم شریف کی حسرت رہے، یہ بہتر ہے۔ اور دل میں خواہش ہو رہی ہے کہ کاش ہم بھی حرمین شریفین کی نعمتوں سے بہرہور ہوتے، کاش کہ ہمیں بھی وہاں جانے کا موقع مل جائے تو ہم بھی وہاں پہنچ جائیں۔ یہ جذبہ، یہ خواہش، یہ حسرت، یہ تمنا دل میں ہے، اور جسم اپنے وطن میں یہ صورت بہتر ہے اس سے کہ آدمی حرم میں بیٹھا ہو اور اپنے وطن کو یاد کر رہا ہو۔ اسی لیے بزرگوں سے مشورہ کر کے اور وہ کر کے بات کا کوئی کام کرنا چاہیے، ورنہ بہت دفعہ دیکھا، یعنی یہ تو ہم لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ حج پہ چلے گئے، نفل حج ہے، اور وہاں ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں، وہاں پہ مشکلیں ہو رہی ہیں، دم واجب آ گئے، گڑبڑ ہو گئی، تو لوگوں کے منہ سے سنا کہ وہاں غلطی ہو گئی، حج پر آ گئے۔ بھائی آنا ہی نہیں چاہیے تھا نفلی حج پہ، اگر یہ فرض حج ہے تو پھر تو کرنا ہی چاہیے، لیکن اگر نفلی حج ہے اور وہ کر لیا شوق میں اور پھر مشکل ہو رہی ہے تو یہ کہتے ہیں۔ تو حضرت دو تیسرا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث ہیں، ترجمان السنہ، انہوں نے حدیثوں کی ایک کتاب لکھی ہے 4 جلد میں، حضرت ریکمینڈ کرتے ہیں ہر ایک کو جو بھی حضرت سے مشورہ لیتا ہے قرآن شریف کی تفسیر کا، تو معرف القرآن اور معرف الحدیث یہ بیان کہتے ہیں کہ بھئی تھوڑا تھوڑا ایک ایک پیج پڑھ لیا کرو، اور جو معرف الحدیث پوری کر لے تو اس کے بعد عام آدمی کے لیے ترجمان السنہ کی وہ ریکمینڈ کرتے ہیں۔ یہ بزرگ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے تھے، اور آج کل تو ہجرت کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ آج لوگ پیسے کمانے کے لیے ہجرت کرتے ہیں کیونکہ وہاں پیسے بہت ملتے ہیں۔ اصل ہجرت تو ہے اس زمانے کی جب وہاں پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، صرف اللہ اور اللہ کے رسول ہی کے لیے ہجرت کی جاتی تھی۔ بہرحال آپ نے اس طرف ہجرت فرمائی، ایک عرصے تک وہاں اس حال میں رہے کہ آپ کی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا،
عقل حیران ہوتی ہے کہ وہ وقت آپ نے کس طرح گزارا۔ چنانچہ خود اپنا واقعہ سنایا کرتے تھے کہ جب میں پہلی مرتبہ مدینہ منورہ گیا تو وہاں سے کسی سے جان پہچان نہیں تھی۔ ایک کمرے میں جو تنگ و تاریک تھا قیام کیا، وہاں مجھے بخار آ گیا۔ اب وہاں پر نہ کوئی آنے والا نہ جانے والا، نہ مجھے کوئی دیکھنے والا، شدید بخار میں مبتلا، اور 3 دن مجھ پر اس طرح گزرے کہ ایک دانہ بھی میرے منہ میں نہیں گیا۔ شدید بخار کی وجہ سے خود اٹھ کر حرم بھی نہیں جا سکتا تھا۔ کمزوری کی وجہ سے وہاں پر نماز پڑھنا مشکل ہو رہا تھا۔ 3 دن کے بعد ایک شخص میرا نام بدر عالم پکارتا ہوا آیا اور اپنے ساتھ کچھ دوا اور کھانا بھی لایا۔ حضرت مولانا نے اس شخص سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میرا نام بدر عالم ہے اور میں یہاں پر ہوں؟ اس شخص نے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا، اور خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نام بتایا اور کہا کہ جا کر ان کو دیکھو، وہ فلاں جگہ پر بیمار پڑا ہوا ہے، اس کی خبر گیری کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا۔ تو یہ ان کا واقعہ حضرت نے بیان فرمایا۔ تو جس حال میں اللہ رکھے اس حال میں رہے آدمی، اور ایک اس کا انسپریشن ہو، ایک عزم ہو، ایک اس کو خواہش ہو کہ میری دینی حالت جو ہے وہ بہتر ہو جو ابھی موجودہ ہے۔ کیونکہ اگر اطمینان ہے اور یہ ہے کہ نہیں ہم تو صحیح ہیں، ہم تو بہتوں سے بہتر ہیں، ہم میں کیا کمی ہے، یہی سب سے بڑی اس وقت امت کی وہ ہے، وہ سب اپنے کو سمجھتی ہے کہ ہم سب سے اچھے ہیں۔ یہ یہودیوں والی بیماری، یہودی بھی اپنے کو یہی کہتے ہیں کہ ہم سب سے افضل ہیں۔ اور کیوں افضل ہیں؟ کہ بنی اسرائیل ہیں، بنو اسرائیل میں سے۔ مسلمانوں کو بھی یہی بیماری ہو گئی ہے کہ ہم اس اہل ایمان ہیں، بس ہم سب سے ایمان۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ بھائی تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس کے اعمال سب سے بہتر ہیں، جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ اب یہ اب ہر آدمی اپنے دل میں پوچھے کہ بھائی کتنا تقوی ہے۔ تو یہ بات پیدا ہو جائے کہ بھائی یہ جو ہماری حالت ہے یہ بہتر ہونی چاہیے، اور اسی لیے مل بیٹھ کے بیٹھتے ہیں کہ بھئی اس طرف متوجہ کریں، ان بزرگوں کے حالات واقعات، اور یہ سب پڑھتے ہیں کہ اس سے ہماری ہمت جو ہے وہ بڑھے، اور اس میں ایک وہ پیدا ہو آگے بڑھنے کا۔ اور کم از کم یہ فکر تو رہے نا کہ اگر ابھی حالات نہیں ہیں، ابھی واجبات ہیں، گھر والے ہیں، تعلیم ہے اور نوکری ہے، کیا نہیں ہے، لیکن ایک ہمت رہے آدمی کہ میں یہ کروں گا انشاءاللہ، جب بھی موقع ملا مجھے یہ کرنا ہے، تو پھر امید ہوتی ہے کہ بھئی آدمی کرے گا، اور جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا فضل اس پہ فرما ہی دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہم پیدا کر دے ہم لوگوں میں ایک جذبہ۔ ہمارے حضرت کو جو بھی خط لکھتا ہے کہ بھئی اللہ میں آپ سے اصلاح لینا چاہتا ہوں، اور مجھے احساس ہے کہ مجھ میں بہت کمی کوتاہی ہے اور بہت زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے، تو سب سے پہلی چیز، اور یہ میں نے ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط میں بھی دیکھی جو چھپ گئے ہیں، اور جو والد صاحب نے بھی ان کو لکھے، تو وہ یہ فرماتے تھے کہ بھئی یہ جو خیال، یہ جذبہ آپ کے دل میں ہے، یہ بڑا قیمتی چیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وارث ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ اس میں خوب برکت دے، اس کو بڑھائے۔ یہ خیال آ جانا کہ بھئی مجھے ضرورت ہے اصلاح کی، میری حالات صحیح نہیں ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اخلاق اور اعمال جو ہیں جیسے ہونے چاہیے ویسے ہو جائیں کسی طرح سے۔ تو یہی اس کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو وارد ہے، اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے، اس کی قدر کرو۔ اور یہ آپ کے جو ہے نا اس میں مبارکباد بھی دیتے تھے کہ بھئی یہ جو آپ میں طلب ہے اور یہ فکر ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اس کی قدر کریں اور اس پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کریں، اور اس کو وہ نہ کریں، کیونکہ جو وارد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک مہمان ہوتا ہے، اور مہمان کی اگر میزبانی نہ کی جائے، اس کی قدر نہ کی جائے، اس کو توجہ نہ دی جائے، تو پھر ناراض ہو کے چلا جاتا ہے اور پھر نہیں آتا۔ تو اس کی بہت قدر کرنے کو فرماتے تھے کہ بھئی اس کی قدر کرو اور کوشش میں لگ جاؤ،
اور کوئی لمبا چوڑا عمل نہیں ہے، کوئی نفع وہ بتائے جائیں گے بڑے بڑے وظیفے، نہ کوئی کہ سب تعلقات چھوڑ دو۔ حضرت تھانوی نے مفتی محمد شفیع صاحب سے یہی کہا، مفتی شفیع صاحب نے کہا کہ میں کمزور ہوں اور بہت مصروف ہوں۔ اس زمانے میں 16 گھنٹے پڑھاتے تھے دارالعلوم دیوبند میں۔ تو حضرت نے کہا یہ آپ نے کیا بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ جو ہے صرف قوی لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ جسمانی طور پہ بھی بہت کمزور تھے، اور صرف فارغ لوگوں کے لیے، مشغول لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اور ہم تو آپ کو ایسی راستہ بتائیں گے، ایسا طریقہ بتائیں گے جس میں کوئی بھی محنت اور کوئی بھی وہ نہیں ہوگا۔ تو وہ یہ کہا کہ بھئی فرائض واجبات سنتیں پوری کرو اور گناہوں سے بچو، یہ مین چیز ہے۔ اور پھر اگر موقع مل جائے، کیونکہ فضولیات اور گناہ سے بچے گا آدمی تو اس کے پاس بہت فارغ وقت ہوگا، وہ فارغ وقت پھر استعمال کرے آدمی، دینی معلومات اپنی بڑھائے، پھر دین پہ عمل کرنا، جو معلوم ہوا ہے اس پہ عمل کرے۔ اور پھر ہوتا ہے کہ پھر بتا دیتے ہیں کہ بھئی برکت کے لیے یہ تسبیحات، تلاوت، مناجات مقبول وغیرہ پڑھ لیا کرو، تاکہ یہ جو اس سے ایک غذا ملتی رہے روحانی، اور آسان ہو جائے اللہ کے دین پہ عمل کرنا اور گناہوں سے بچنا۔ تو یہ چیز وہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ یہ خیال، یہ طلب، یہ ہم میں پیدا کر دے جذبہ۔ بس دعا فرما لیں اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ مین چیز جو ہے وہ یہ عمل ہی ہے۔ اللہم صلی علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا العالمین ہمیں تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ گناہ اپنے کرم اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے۔ یا العالمین ہم کوئی تعویل نہیں کرتے، کوئی عذر نہیں کرتے، ہمیں نالائقی ہے، اپنے نالائقی سے یہ گناہ کیا ہم نے، سب معاف کر دیں۔ ہاں یہ سب معاف کر دیں، اپنے کرم اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے یا العالمین۔ آئندہ کے لیے بچنے کی توفیق عنایت فرما دیجیے یا العالمین۔ ہم کمزور ہیں، کم ہمت ہیں، ہم آپ کے دین کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، نفس و شیطان کا غلبہ ہے، اس راستے کی جو رکاوٹیں ہیں دور فرما دیجیے، ہمارے لیے دین پہ چلنا آسان فرما دیجیے، دین کی صحیح فہم پیدا فرما دیجیے، اپنے کرم اپنے فضل سے دین کی صحیح فہم پیدا فرما دیجیے یا العالمین۔ اپنی محبت اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عنایت فرما دیجیے سچی، اور اپنے اس محبت کو تمام دیگر محبتوں پہ غالب کر دیجیے، اپنے حبیب کی اتباع کی توفیق کامل اور راسخ عنایت فرمائیے۔ تمام وہ خیر جو آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے مانگا، ہم آپ سے مانگتے ہیں، اور تمام اس شر سے جس سے آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی، ہم پناہ مانگتے ہیں۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یا العالمین آپ کا احسان، آپ کا کرم ہے کہ کرونا کی وبا کو آپ نے بہت کچھ قابو میں کیا ہوا ہے۔ یا العالمین جو اس سے متاثر ہیں ان کو شفا عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ عنایت فرمائیے۔ والدہ صاحبہ کی بھی طبیعت خراب ہے کرونا کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ مکمل شفا عنایت فرمائے اور جو کمزوری ہے اس کو دور فرمائے یا العالمین۔ یا غیاث المستغیثین اس وبا کو پورے عالم سے دور فرما دیجیے عافیت کے ساتھ، ہمیں، ہمارے گھر والوں، عزیز و قارب، رشتہ دار، پڑوسیوں، سب کو کی حفاظت فرمائیے، ہر طرح کے شر، ہر طرح کے فتنے فساد سے، حادثات سے، سانحات سے، چوری چماری ڈاکہ اور جو رائج الوقت گناہ ہیں ان سب سے حفاظت فرمائیے، حلال واسع رزق بلا مشقت عنایت فرمائیے، دین دنیا کی ہر خیر عنایت فرمائیے، بچے بچیاں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی حفاظت فرمائیے، ان کی ایمان کی، جان مال، عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے، جو رشتوں کے انتظار میں ہیں ان کو بہترین رشتے عنایت فرمائیے، صحیح معنوں میں دیندار، قدر کرنے والے، غصہ نہ کرنے والے، جن کے ڈلیوریاں ہیں ان کو عافیت کے ساتھ نیک صالح تندرست لمبی عمر والی اولاد عنایت فرمائیے عافیت کے ساتھ
یا عالمین پورے تمام مسلمانوں پہ اپنے کرم اپنے فضل کا معاملہ فرمائیے، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد نصرت فرمائیے، خصوصاً کشمیر میں، افغانستان، فلسطین اور شام کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے۔ اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا العالمین جو مانگا وہ عنایت کر دیجیے، جو مانگنا چاہیے تھا یاد نہیں آیا ہمارے لیے بہتر ہے وہ اپنے کرم اپنے فضل سے عنایت فرما دیجیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عافیت کے ساتھ ہم سب کو اپنے اولیاء میں شامل فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ ومظہر لطفہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔